ماہنور کی آواز کانپ رہی تھی۔ جلدی جاؤ، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو میں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں بچا سکوں گی۔ میں ابھی کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ دھر 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 تہہ خانے سے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ پورا کمرہ ہلنے لگا۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، وہ کون ہے؟ ماہنور نے میری کلائی مضبوطی سے پکڑی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ سوال بعد میں کرنا، پہلے میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے ایک تنگ راہداری سے گزرتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں لے گئی۔ وہاں ایک پرانا دروازہ تھا جس پر زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ ماہنور نے لاکٹ میرے ہاتھ سے لیا، اسے تالے کے قریب کیا۔ اچانک تالا خود بخود کھل گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ دروازے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ چاروں دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان سب میں ایک ہی لڑکی تھی، ماہنور۔ کبھی ہنستی ہوئی، کبھی اپنے والد کے ساتھ، کبھی باغ میں پھول توڑتے ہوئے، اور ایک تصویر ایسی تھی جس نے میرا دل روک لیا۔ اس تصویر میں ماہنور ایک نوجوان لڑکے کا ہاتھ پکڑے مسکرا رہی تھی۔ وہ لڑکا میرے چچا ریحان تھے۔ تصویر کے نیچے خوبصورت لکھائی میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، ہماری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ میں نے حیرت سے ماہنور کی طرف دیکھا، تو تم ریحان سے محبت کرتی تھی؟ ماہنور کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر کسی کو ہماری محبت قبول نہیں تھی۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی دھڑام حویلی کا مرکزی دروازہ زور سے بند ہوا۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ کمرے کی تمام موم بتیاں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ اندھیرے میں صرف ایک بھاری سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی، ہاں ہاں۔ میری گردن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی، روشنی راہداری کی طرف گئی، اور وہاں ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ اچانک وہ سایہ رک گیا اور ایک بھاری آواز گونجی، یہ حویلی میری ہے۔ ماہنور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے قریب مت آنا۔ سایہ زور سے ہنسا۔ 25 سال گزر گئے اور تم آج بھی اس راز کی حفاظت کر رہی ہو؟ میں حیران رہ گیا۔ کون سا راز؟ سایہ میری طرف مڑا، پھر دھیرے سے بولا، اگر یہ سچ جان گیا تو یہ بھی اپنے باپ کی طرح مر جائے گا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میرے باپ کی طرح؟ میں کچھ اور پوچھتا، اس سے پہلے ہی وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ صرف اس کی ہنسی پوری حویلی میں گونجتی رہی۔ ماہنور نے کانپتے ہوئے کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے والد سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز پوچھو، کیونکہ وہ سچ تمہاری پوری دنیا بدل دے گا۔ میں پوری رات نہیں سو سکا۔ بار بار ماہنور کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اگر یہ سچ جان گیا تو یہ بھی اپنے باپ کی طرح مر جائے گا۔
آخر میرے والد مجھ سے کون سا راز چھپا رہے تھے، اور وہ پراسرار سایہ کون تھا جو ہر بار ماہنور کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا تھا۔ اگلی صبح میں نے ناشتے کی میز پر خاموشی توڑ دی۔ ابو، مجھے آپ سے ایک سچ سننا ہے۔ انہوں نے اخبار سے نظریں اٹھائیں۔ کیسا سچ؟ میں نے جیب سے لاکٹ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ ریحان چچا کون تھے اور ماہنور کون تھی؟ یہ دونوں نام سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے بولے، آج شام میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ شام ہوتے ہی ہم شہر سے باہر ایک پرانے قبرستان پہنچے۔ بارش کے بعد مٹی سے عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابو مجھے قبرستان کے ایک کونے میں لے گئے۔ وہاں 2 قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھیں۔ پہلی قبر پر لکھا تھا ریحان احمد، اور دوسری قبر پر ماہنور۔ میں دونوں قبروں کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کی محبت کا ساتھ دیا تھا، مگر حویلی کے مالک نے یہ رشتہ قبول نہیں کیا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بااثر زمیندار کے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ ابو نے کانپتی آواز میں جواب دیا، نکاح سے 1 رات پہلے ماہنور غائب ہو گئی اور اگلی صبح اس کی لاش حویلی کے کنویں سے ملی۔ ریحان نے یہ خبر سنی تو وہ ٹوٹ گیا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیا انہوں نے خودکشی کی تھی؟ ابو نے فوراً سر ہلایا، نہیں، ریحان نے خودکشی نہیں کی تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کس نے؟ ابو نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے قاتل کو دیکھا تھا، لیکن میں اس کے خلاف گواہی نہ دے سکا، کیونکہ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو میرے پورے خاندان کو ختم کر دے گا۔ میں نے غصے سے کہا، وہ کون تھا؟ ابو جواب دینے ہی والے تھے، اچانک قبرستان کی ساری بتیاں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ ہوا برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ دور کہیں سے ایک عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا۔ دھند کے درمیان سفید لباس میں ایک لڑکی آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی تھی۔ وہ ماہنور تھی، لیکن آج وہ مسکرا نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ ابو کی طرف دیکھ کر زور سے بولی، وہ آ گیا ہے، جلدی یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی لمحے قبرستان کے دوسرے سرے پر ایک سیاہ لباس میں کھڑا شخص نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں پرانی لالٹین تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ابو نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آپ اسے جانتے ہیں؟ ابو نے کانپتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، یہ وہی آدمی ہے جسے میں نے 25 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ میرے جسم کا ایک ایک روگنٹا کھڑا ہو گیا۔ اگر وہ شخص واقعی مر چکا تھا تو پھر آج رات قبرستان میں کون چل رہا تھا؟ قبرستان پر خوفناک خاموشی چھا گئی۔ دھند آہستہ آہستہ پوری زمین پر پھیل رہی تھی۔
سیاہ لباس پہنے وہ شخص ہاتھ میں لالٹین لیے ہماری طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی لالٹین کی زرد روشنی قبروں پر پڑ رہی تھی۔ میرے والد کے چہرے سے جیسے خون خشک ہو گیا۔ وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، یہ زندہ نہیں ہو سکتا، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ ابو نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اس کا نام سکندر تھا۔ وہ حویلی کا نگہبان تھا اور حویلی کے مالک کا سب سے وفادار آدمی۔ 25 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک حادثے میں مر گیا تھا، لیکن آج وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اسی لمحے ماہ نور میرے قریب آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا، ورنہ وہ تمہیں اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر دے گا۔ میں حیران رہ گیا، تم اسے جانتی ہو؟ ماہ نور نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سکندر نے لالٹین زمین پر رکھ دی۔ پھر اس نے پہلی بار اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی اور میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے بری طرح جلایا ہو، لیکن اس کی آنکھیں بالکل زندہ انسان جیسی تھیں۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ آخر کار ریحان کا خون واپس آ ہی گیا۔ میں نے غصے سے کہا، میں ریحان نہیں ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں، لیکن تمہارے اندر وہی ضد ہے۔ اچانک اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی چابی نکالی۔ اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو آج آدھی رات کو حویلی کے تہہ خانے میں آ جانا، وہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ماہ نور کی موت کیسے ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے چابی میری طرف پھینکی۔ چابی میرے قدموں کے پاس گری۔ میں نے فوراً نظریں اٹھائیں، مگر سکندر غائب ہو چکا تھا۔ صرف لالٹین جل رہی تھی اور دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی۔ رات کے 12 بجے میں اکیلا حویلی پہنچ گیا۔ ماہ نور پہلے سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں موجود چابی دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ چابی اس کے پاس اب بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا ہمیں تہہ خانے میں جانا چاہیے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر آج ہم نیچے گئے تو واپسی پر ہماری زندگیاں پہلے جیسی نہیں رہیں گی۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں سچ جانے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ ماہ نور نے آہ بھری۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم دونوں سیڑھیاں اترتے ہوئے تہہ خانے تک پہنچے۔ دروازے پر وہی پرانا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے چابی گھمائی، کک، دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ جلائی۔ روشنی جیسے ہی آگے بڑھی، میرے سامنے دیوار پر درجنوں پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ سب میں ایک ہی منظر تھا، ماہ نور، لیکن ہر تصویر میں اس کے ساتھ کھڑا شخص مختلف تھا، اور آخری تصویر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ اس تصویر میں ماہ نور کے ساتھ کھڑا شخص میرے والد تھے۔ میرے ہاتھ سے ٹارچ تقریباً چھوٹ گئی۔ میں نے تصویر دوبارہ غور سے دیکھی۔ نہیں، کوئی شک نہیں تھا، وہ میرے والد ہی تھے۔
وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ، اور ان کے برابر میں کھڑی ماہنور جس کی آنکھوں میں بے حد خوشی تھی۔ میں نے غصے سے تصویر دیوار سے اتار لی۔ یہ جھوٹ ہے۔ میرے ابو نے کہا تھا کہ وہ صرف ریحان چچا کی مدد کرتے تھے۔ ماہنور خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ انہوں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، لیکن پوری سچائی بھی نہیں بتائی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ ماہنور نے آہستہ سے تصویر میرے ہاتھ سے لی۔ تمہارے والد مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح مانتے تھے۔ یہ تصویر اس دن کی ہے جب انہوں نے مجھے ریحان سے ملانے میں مدد کی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر دل میں سوال اب بھی باقی تھا، پھر سب کچھ برباد کیسے ہوا؟ ماہنور جواب دینے ہی والی تھی، تہہ خانے کے آخر میں رکھا ایک پرانا صندوق خود بخود کھل گیا۔ چرر! اس کے اندر سے ایک گرد آلود ڈائری نظر آئی۔ میں نے ڈائری اٹھائی۔ پہلے صفحے پر خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، اگر یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگے تو سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں۔ نیچے دستخط تھے۔ ماہنور۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم نے لکھی تھی؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میری موت سے ایک دن پہلے میں نے ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ابو بدل گئے ہیں۔ سکندر ہر وقت مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، اور آج میں نے ریحان سے کہا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہ اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ میں نے اگلا صفحہ پلٹا، مگر وہاں سے کئی صفحات پھٹے ہوئے تھے۔ صرف آخری صفحہ باقی تھا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، قاتل وہ نہیں جس پر سب شک کر رہے ہیں۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا مطلب؟ ماہنور نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ 25 سال تک سب لوگ غلط انسان سے نفرت کرتے رہے۔ اصل قاتل کوئی اور تھا۔ اسی لمحے تہہ خانے کے دروازے کے بند ہونے کی زوردار آواز آئی، دھرام! میں دوڑ کر دروازے تک پہنچا۔ وہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اچانک پورا تہہ خانہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف ایک موم بتی خود بخود جل اٹھی۔ اس کی روشنی میں ایک شخص آہستہ آہستہ سامنے آیا۔ وہ سکندر نہیں تھا۔ وہ حویلی کا بوڑھا چوکیدار تھا۔ وہی شخص جس نے پہلی بار مجھے بتایا تھا کہ ماہنور 25 سال پہلے مر چکی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آخر کار تم اس جگہ تک پہنچ ہی گئے جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ میں نے غصے سے پوچھا، تم کون ہو؟ بوڑھے نے اپنی پگڑی اتاری اور سفید نکلی داڑھی بھی۔ اس کے نیچے جو چہرہ تھا، اسے دیکھ کر ماہنور پہلی بار خوف سے چیخ اٹھی۔ نہیں، تم زندہ ہو؟ وہ شخص مسکرایا۔ ہاں ماہنور، میں کبھی مرا ہی نہیں تھا۔ ماہنور کی چیخ پورے تہہ خانے میں گونج اٹھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میرے سامنے کھڑا وہ شخص آہستہ آہستہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور بولا، اتنے سال بعد بھی تم نے مجھے پہچان لیا؟ ماہنور۔ میں نے غصے سے پوچھا، تم ہو کون؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ میرا نام سلمان ہے، اور میں اس حویلی کے مالک کا بھتیجا ہوں۔ یہ نام سنتے ہی ماہنور کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ وہ کانپتی آواز میں بولی،
تم نے کہا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ رہے ہو۔ سلمان ہنس پڑا۔ چھوڑ دیتا اگر تم نے ریحان کو نہ چنا ہوتا۔ میں حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ سلمان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ماہنور سے محبت کرتا تھا بچپن سے، لیکن اس نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا۔ اس نے ریحان سے محبت کی اور یہی میری سب سے بڑی شکست تھی۔ ماہنور نے سخت لہجے میں کہا، محبت کبھی زبردستی نہیں ملتی سلمان، میں نے تمہیں صاف انکار کیا تھا۔ سلمان کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ انکار؟ تم نے صرف انکار نہیں کیا تھا، تم نے میری انا توڑ دی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا، اور اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر تم میری نہیں بن سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں بنو گی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تو ماہنور کا قتل تم نے کیا تھا؟ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر سلمان نے سر جھکا کر کہا، ہاں، میں نے دھکا دیا تھا، مگر میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا۔ ہم دونوں چھت پر جھگڑ رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی اور نیچے جا گری۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے سچ کیوں نہیں بتایا؟ سلمان تلخ لہجے میں ہنسا، کیونکہ اسی وقت سکندر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، اگر سچ سامنے آیا تو پوری حویلی برباد ہو جائے گی۔ پھر اس نے سب کچھ خودکشی کا رنگ دے دیا۔ میں نے غصے سے کہا، اور ریحان؟ سلمان کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ سچ جان گیا تھا، اس لیے سکندر نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ یہ سنتے ہی ماہنور کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے برسوں کا بوجھ اس کے دل پر دوبارہ آ گیا ہو۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، اتنے سال بعد تم نے ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ سلمان کی آنکھوں میں پچھتاوا نمایاں تھا، کیونکہ میں ہر رات اسی جرم کے ساتھ زندہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سچ دفن نہ رہے۔ اسی لمحے تہہ خانے کے ایک کونے سے زوردار آواز آئی، ٹھاک ٹھاک ٹھاک۔ سلمان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں، وہ آ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون؟ سلمان نے کانپتے ہوئے صرف ایک نام لیا، سکندر۔ اگلے ہی لمحے تہہ خانے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سیڑھیوں کے اوپر ایک لمبا سایہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی پرانی لالٹین تھی۔ سکندر نے نیچے اترتے ہوئے ٹھنڈی آواز میں کہا، 25 سال تک میں نے یہ راز سنبھال کر رکھا، اور آج تم سب نے اسے برباد کر دیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی جیب سے پستول نکالی اور سیدھا سلمان کی طرف تان دی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔